جو لوگ اپنی یتیمی کو کوستے ہیں انہیں یہ پیغام دلانا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا کے اندر آ کے بولی ہیں، آپ علیہ السلام کے گھر کا عالم یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر وہ تیل موجود نہیں ہے جس سے آپ کے گھر کو روشن کیا جا سکے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ ابو لہب اپنی باندی کو آزاد کر رہا ہے، عبد المطلب پوتے کی خوشی میں 100 اونٹوں کو قربان کر رہا ہے، اور دوسرے چچا خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، عبد المطلب گھر کے اندر تشریف لائے، انہوں نے محمد رسول اللہ کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر کبھی پیشانی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور عبد المطلب اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عرب کے اندر بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب اس بچے کو لے کر مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں، تمام کے تمام لوگ محمد کی تعریف کرنے پر آ جاتے ہیں، کوئی محمد کی پیشانی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی محمد کی پاؤں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی محمد کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہاں اللہ قرآن میں محمد کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے، ہاں اللہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی کالی گھٹاؤں کی تعریف کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کے اعضاؤں کی تعریف کر رہا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ مکہ والے محمد رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ میرے پوتے کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں محمد رسول اللہ کی تعریف میں کوئی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ہونٹوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی چہرے مبارک کی تعریف کر رہا ہے، اور کوئی محمد رسول اللہ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے، ہم محمد رسول اللہ کو نام دے رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب کی زبان مبارک سے نکلتا ہے محمد محمد، کہ آج سے اس بچے کا نام محمد رکھا جائے گا۔ جب عرب کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی، ہاں میرے بھائی ذرا غور سے سن لینا کہ جب عرب کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا اپنے پوتے کا نام ایسا رکھا ہے کہ عرب کے اندر کوئی ایسا نام نہیں رکھتا، عرب کے خاندانوں میں کوئی ایسا نام نہیں رکھتا، تو لوگ عبد المطلب کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ تم نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام کس لیے رکھا ہے کہ پورا مکہ جس کی تعریف کرے، ہاں مکہ ہی نہیں جس کی پوری دنیا تعریف کرے، یہ دنیا ہی نہیں جس کی تمام درخت اور اشجار تعریف کرے، یہ درخت و اشجار ہی نہیں جس کی جنت کی حوریں تعریف کرے، ہاں یہ جنت کی حوریں ہی نہیں جن کی ملائکہ تعریف کرے، جن کی پوری دنیا مل کر کے تعریف کرے، اور جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہو، جس کی تمام لوگ تعریف کرے، اس کا نام محمد ہی رکھا جائے گا، کیونکہ محمد کے معنی تعریف کرنے کے ہیں، محمد کے معنی تعریف کرنے کے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ فضل محمود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نکالا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نکالا گیا ہے۔ جب عبد المطلب محمد رسول اللہ کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، حضرت آمنہ کی گود میں دیتے ہیں، تو آمنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھوں، ہاں جس کے کونوں مکان تعریف کرے، ہاں جس کے ملائکہ تعریف کرے، ہاں جس کے درخت اور پہاڑ بھی تعریف کرے، ہاں جس کو بادل بھی سائے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس کے لیے عرش سے سلام آتا ہو، ہاں اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس سے آگے چلیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ بچے گاؤں کے اندر نشو نما ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش گاؤں کے اندر ہوا کرتی ہے، وہ اس لیے کہ گاؤں کی آب و ہوا تازہ ہوا کرتی ہے اور وہاں کی وجہ سے بچے مضبوط ہوتے ہیں۔ شہر کے بچے فرش پر اگرچہ موٹے اور تازے نظر آئیں لیکن اندرونی اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے اگرچہ سوکھے اور لکڑی سے معلوم ہو لیکن وہ بچے بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ ہاں بنو حازم بنو حوازن کے قبیلے کی کچھ عورتیں مکہ کے اندر آتی ہیں اور وہ مکہ کے اندر آ کر مالدار کے گھرانوں سے بچوں کو لے جا کر کے ان کی پرورش کرتی ہیں تاکہ ان کے والدین سے انہیں کچھ اجرت مل جائے اور اس کے ذریعے سے ان کی تجارت میں اضافہ ہو جائے۔ ہاں انہی بنو حوازن میں سے ایک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو حضرت بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت حلیمہ تشریف لاتی ہیں، ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی مکہ کے اندر تشریف
ولادت کو ابھی 4 یا 5 ہی دن گزرے ہیں، حضرت عبد المطلب نے ان کا عقیقہ کیا ہے۔ 7ویں دن عقیقے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور محمد رسول اللہ کو اپنے گود میں اٹھاتی ہیں۔ ہاں حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کو لینا نہیں چاہتی تھی کہ یہ تو یتیم ہے، ان کی پرورش کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس کا والد تو دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے، اگر میں نے اس کی پرورش کی تو اس کے یہاں سے مجھے کیا اجرت ملے گی؟ لیکن میرے شوہر حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر ہم مکہ کے اندر آ ہی گئے ہیں، چلو چل کر کے کم از کم اس بچے کو دیکھ تو لیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی اور میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی گود میں لیا تو میں بھول گئی کہ یہ یتیم ہے، میں بھول گئی کہ یہاں سے ہمیں کوئی اجرت نہیں ملے گی، میں بھول گئی کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، بلکہ میری آنکھیں اس بچے کی پیشانی پر ٹکی کی ٹکی رہ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے حلیمہ یہ تیری تجویز نہیں تھی، یہ تو رب کائنات کی تجویز تھی، کیونکہ حلیمہ نام کے معنی بردبار کے ہیں، حلیمہ نام کے معنی سمجھداری کے ہیں۔ ہاں حلیمہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے معنی نیک بخت والا خاندان ہے، محمد رسول اللہ کو اس خاندان میں پہنچانا تھا، یہ تو رب کائنات کی طرف سے تجویز تھی۔ اے حلیمہ تیرا نام تاریخ کے اوراق میں، اے حلیمہ تیرا نام تاریخ کے اوراق میں لکھے جائیں گے اور تجھے رہتے دنیا تک کے لوگ یاد کریں گے کہ یہ وہی حلیمہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو اپنے سینے مبارک سے دودھ پلایا ہے۔ ہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محمد رسول اللہ کی یہ برکات ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو لے کر کے چلتی ہوں، جیسے ہی میں اپنی اونٹنی کے پاس پہنچتی ہوں تو ہماری اونٹنی ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹنی کو کیا ہو گیا، اس اونٹنی کو کیا ہو گیا کہ یہ ایک دم اس قدر کھڑی ہو گئی ہے۔ محمد رسول اللہ کو لے کر حضرت حلیمہ پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، حضرت حارث آگے بیٹھ جاتے ہیں، اب اس اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت حارث بھی اس اونٹ کو مار رہے ہیں اور حضرت حلیمہ بھی اس اونٹ کو کہہ رہی ہے کہ اونٹ تو چلتا کیوں نہیں ہے، اے اونٹ تو چلتا کیوں نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے حلیمہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس بچے کے ہم نے بہت سارے انوار و برکات دیکھے ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا کے اندر تشریف لایا ہے تو قیصر و کسریٰ کے محلات چمکدار ہو گئے ہیں۔ ہاں جب یہ بچہ دنیا کے اندر تشریف لایا ہے تو ہاں ایوان کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ جب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو وہ آگ بھی بجھ گئی ہے، کیونکہ ایک وعدہ آ گیا، اب کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، اب کوئی آگ کی پرستش نہیں کرے گا، اب ایوان اور قیصر و کسریٰ کے محلات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ گونجے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ہے جو امامت کے لیے آیا ہے، یہ تو وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ تو وہ ہے جو سید المرسلین ہے، یہ تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ تمام نبیوں کا امام ہے، یہ تو محمود اور احمد ہے۔ اے حلیمہ جب تک تم اس بچے کو پیچھے لے کر کے بیٹھو گی یہ اونٹ ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکتا۔ حضرت حلیمہ اپنے بچے کو محمد رسول اللہ کو آگے حضرت حارث کی گود میں دیتی ہیں اور پھر وہ اونٹ وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ ابھی قافلے والے آدھے راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کا اونٹ بہت تیزی سے آگے نکل رہا ہے اور قافلے والے سوال کرتے ہیں کہ حلیمہ کہیں تم نے سواری تو نہ بدل لی، اے حلیمہ کہیں تم نے سواری تو نہ بدل لی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں نہ میں نے کوئی سواری بدلی ہے، بلکہ سوار بھی وہی ہے اور سواری بھی وہی ہے، میرا شوہر بھی حارث ہے اور میں حلیمہ سعدیہ ہوں اور یہ وہی اونٹنی ہے جو ابھی کمزور سی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس اونٹنی کے اندر ایک سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہاں اس کے اوپر جو سوار ہے اب ایک سوار بڑھ گیا ہے اور یہ اس سوار کی برکت ہے کہ اس اونٹنی کے اندر طاقت اور قوت آ گئی ہے، اب یہ اونٹنی طاقت اور قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اس کو لے کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے دودھ پینے کا انتظام یہ فرمایا کہ میرا ایک بیٹا عبداللہ تھا، اس کے لیے میں نے بائیں طرف سے دودھ پینے کا انتظام کرایا اور میں نے محمد رسول اللہ کو دائیں طرف سے دودھ پلایا، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے محمد رسول اللہ کو بائیں طرف لے جاتی تھی تو محمد رسول اللہ دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اپنے بھائیوں کا حق دلانے کے لیے آیا ہے، یہ اپنے بھائیوں کا حق لینے کے لیے نہیں آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بھائی محمد رسول اللہ کو بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتی تھی تو میں اپنے بھائی کو گود میں رکھا کرتی تھی، میں بھول جاتی تھی کہ میری بکریاں کہاں ہیں، میں اپنے بھائی کو دیکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ تمام کے تمام قبیلے کے بچے اپنے بکریوں کو چھوڑ کر میرے بھائی کو دیکھنے آتے تھے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتی تھی، یا ربنا ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا۔ اگر اس کو اپنی زبان میں کہیں تو بہن دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ اس بچے کو آخر تک کے لیے، اے اللہ اس بچے کو آخر تک کے لیے باقی رکھنا، اے اللہ اس بچے کو سید بنا دینا، اے اللہ اس بچے کو سردار بنانا، اے اللہ اس بچے کو اس ملک کا حکمراں بنا دینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی فرمائی کہ جب جنگ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو قید کر کے لایا گیا۔ میں نے کئی جمعہ پہلے یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں اور محمد رسول اللہ کو اپنا بھائی بتلا رہی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ محمد کی کوئی بہن نہیں ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بچپنے میں ربنا ابقی لنا محمد کی گیت گایا گیا کرتی تھی تو محمد رسول اللہ نے اپنی چادر ان کے نیچے بچھا دی کہ اے بہن تو اس چادر پر بیٹھ جا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میں اس چادر پر کیسے بیٹھ جاتی، یہ تو نبوت والی چادر تھی، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا بہن کے آگے نبوت بھی، بہن کے آگے نبوت والی چادر بھی پھیکی ہے، اے بہن تو اس چادر کے اوپر بیٹھ جا۔ ہاں یہ امت محمدیہ کو پیغام دینا تھا کہ بھائیو اپنی بہنوں کے ساتھ تھوڑی دیر محبت بھائی الفاظ سے بات کر لیا کرنا، اگر وہ تمہاری چوکھٹ پر آ جائے ان سے خندہ پیشانی سے مل لیا کرنا۔ محمد رسول اللہ نے یہ پیغام امت کو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد رسول اللہ کو بکریاں چرانے کے لیے لے کر کے گئی ہیں، دیکھا ہے کہ ایک سفید پوش والا آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک دو آدمی اور ہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ کو پکڑا ہے اور ان کا سینہ یہاں سے چاک کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا سینہ چاک ہونا تھا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرائی ہوئی اپنی امی کے پاس پہنچتی ہوں، حضرت حلیمہ سے جا کر کے بات کرتی ہوں، حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، محمد رسول اللہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اے محمد کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص آیا تھا، اس نے میرا سینہ چاک کر کے ایک کالی سی چیز نکال کر سفید چیز اس کے اندر ڈال دی ہے۔ حضرت حلیمہ فرمانے لگی کہ کہیں میرے بیٹے کو نظر تو نہ لگ گئی، کہیں میرے بیٹے پر کسی نے جادو تو نہ کر دیا، اور پھر حضرت حلیمہ محمد رسول اللہ کو لے کر آمنہ کے گھر پہنچتی ہیں اور وہاں آمنہ سے فرماتی ہیں کہ آمنہ اس بچے کو تم رکھ لو، کیونکہ اس بچے سے مجھے بڑی محبت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں کی آب و ہوا کے چکر میں اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حضرت حلیمہ کے پاس سے پرورش پا کر 2 سال کی عمر تک وہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں آتے ہیں، اور پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا گزرتا ہے؟ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ میں کھیلتے ہیں یا نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے کے اندر اپنے محلے کے لڑکوں کے ساتھ میں، بچپنے کے اندر اپنے محلے والوں کے ساتھ میں، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ میں، اپنے چچاؤں کے ساتھ میں، اور اپنے والدین کے ساتھ میں، اور اپنے دادا کے ساتھ میں، اور ابو طالب کے ساتھ میں اللہ کے نبی کا کیا معاملہ رہا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت بیان کی جائے تو یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہاں یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنی کم علمی کے مطابق آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے کچھ قصیدے بیان کر دیے جائیں تاکہ ان باتوں کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی کیا جائے اور ہم سب کا دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہم سب اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں. صرف زبان کی محبت نہیں بلکہ دل کی محبت. اگر نبی سے محبت ہے تو ہم نماز سے بھی محبت کریں, اگر نبی سے محبت ہے تو ہم رمضان کے مہینے سے بھی محبت کریں, اگر نبی سے محبت ہے تو یتیموں اور غریبوں سے بھی محبت کریں, اگر نبی سے محبت ہے تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب